انتہائی قابل احترام علماء کرام، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یہ انفرادی اور امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ اس مہینے میں امام الانبیاء سرتاج کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ اور یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اپنی زندگی کی 63 بہاریں گزار کے جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے اس وقت بھی مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا۔ اس مناسبت سے دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے شوق کے مطابق کائنات کی اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین بھی۔ ہمارے ملک میں اس سلسلے میں جتنے اجتماعات ہوتے ہیں، جتنے جلسے ہوتے ہیں، جتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان میں عام طور پہ دو عنوان زیر بحث آتے ہیں۔ ملک کے ایک عنصر نے اپنے لیے جو عنوان پسند کیا وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں وقت پیدا ہوئے،
اس شہر میں پیدا ہوئے، اس محلے میں آپ نے جنم لیا، اس طبقے کے جتنے نعت خوان ہیں، قوال ہیں، مولوی ہیں، خطیب ہیں، واعظ ہیں، مقرر ہیں، مصنف ہیں، ان کا تمام تر زور اور قوت بیان اور قوت قلم اس بات کو ثابت کرنے پہ صرف ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے۔ پتہ نہیں وہ دنیا والوں کو کیا منوانا چاہتے ہیں۔ میرے علم میں کم از کم نہیں، آپ کے علم میں ہو تو میرے علم میں اضافہ کیجئے کہ اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر 14 صدیوں میں کوئی بندہ ایسا بھی آیا ہے جس نے میرے نبی کی پیدائش کا انکار کیا ہو؟ کوئی مسلم، کوئی غیر مسلم، کوئی اپنا، کوئی پرایا، کوئی حلیف، کوئی حریف، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی مجوسی، کیا منوانا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے؟ کیا آج تک کسی نے اس کا انکار کیا کہ میرے نبی پیدا نہیں ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں پیدا نہیں ہوئے؟ فلاں محلے میں آپ نے جنم نہیں لیا؟ آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، اور جس کا دودھ پیا اس کو حلیمہ کہتے ہیں۔ کون منکر ہے؟ کون انکاری ہے؟ کیا منوانا چاہتے ہیں آپ؟ یہ سارا زور جو آپ نے میلاد پہ لگایا، ولادت پہ لگایا، اور میرے بھائی 25 دسمبر کو دنیا بھر کے عیسائی یوم میلاد مسیح مناتے ہیں۔ 25 دسمبر کو دنیا بھر کے عیسائی یوم میلاد مسیح مناتے ہیں، لیکن مناتے اپنی جیب سے خرچ کر کے ہیں، اپنے بچوں کو کشکول نہیں پکڑواتے۔ بازاروں میں لوگوں کی گاڑیاں نہیں روکتے کہ پیسے دو، ہم نے نبی کا میلاد منانا ہے۔ دنیا بھر کے عیسائی 25 دسمبر کو یوم ولادت مسیح مناتے ہیں، ان کی مجبوری ہے۔ توجہ چاہوں گا، عیسائیوں کی مجبوری ہے اپنے نبی کی میلاد پہ خوشی منانا، اس لیے کہ وہ سیرت کا جلسہ کر نہیں سکتے، سیرت پہ کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں ہے، وہ سیرت پہ کچھ کہہ نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ خدا گواہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے متعلق اگر دنیا کو کچھ معلومات حاصل ہے کہ ان کی والدہ مریم ہے، جبریل آئے، وہ مریم کے پیٹ میں عیسیٰ پڑے، وہ کلمت اللہ ہے، پھر وہ پیدا ہوئے، ماں کی گود میں بولے، ان کو انجیل ملی، ان کو معجزے ملے۔ یہ جتنی باتیں حضرت عیسیٰ کے متعلق اگر آج دنیا والوں کو پتہ ہے تو یہ قرآن پاک کی مہربانی ہے، یہ بھی اسلام کی مہربانی ہے، جس نے بتایا کہ وہ یوں پیدا ہوئے، جبریل اس طرح آئے، اس طرح وہ پیدا ہوئے، اس طرح انہوں نے کلام کیا، اس طرح مائی مریم نے گفتگو کی۔ عیسائی اگر یوم ولادت مسیح پہ پروگرام کرے، ہمارا نبی پیدا ہوا، پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، میرے بھائی ان کی مجبوری ہے، وہ سیرت پہ جلسہ نہیں کر سکتے، پروگرام نہیں کر سکتے، ان کے پاس اپنے پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل میرے
پیغمبر کا بچپن بھی محفوظ، میرے پیغمبر کا لڑکپن بھی محفوظ، میرے پیغمبر کی جوانی بھی محفوظ، میرے پیغمبر کی خوشی بھی محفوظ، میرے پیغمبر کی غمی بھی محفوظ، میرے پیغمبر کا سفر بھی محفوظ، میرے نبی کا حضر بھی محفوظ، میرے نبی کا سونا بھی محفوظ، میرے نبی کا جاگنا بھی محفوظ، میرے نبی کا کھانا بھی محفوظ، میرے نبی کا پینا بھی محفوظ، ارے میرے نبی کا اپنا پاؤں جوتی میں ڈالنا بھی محفوظ، میرے نبی کا ناخن اتارنا بھی محفوظ، میرے نبی کا بال کٹوانا بھی محفوظ، میرے نبی کی ایک ایک ادا صحابہ نے محفوظ کر دی ہے میرے نبی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا میرے نبی نے۔ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، ادھر جانا نہیں چاہتا، اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا میرے نبی نے، اور سلام پھیر کے مسجد کے صحن میں آ گئے۔ لکڑی کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ میرے نبی ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ حیران ہیں۔ کچھ صحابہ نے سوچا بڑی اترتی رہتی ہے، 4 کی بجائے رکعتیں کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی ہیں۔ وہ خاموش ہوئے۔ جو جلد باز لوگ تھے منافق قسم کے، وہ مسجد کے دروازے سے نکلنے لگے تو کہنے لگے الصلاۃ رکعتان، موجہ ہو گئی ہیں۔ پھر نماز کتنی رکعت ہو گئی؟ 2 رکعت ہو گئی ہے۔ الصلاۃ رکعتان۔ چنانچہ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ ایک صحابی جس کو نبی پاک پیار سے ذوالیدین کہتے ہیں، ہاتھ اس کے تھوڑے سے لمبے ہیں، نبی پاک کے ساتھ بے تکلفی ہیں، وہ آگے ہوا اور اس نے نبی پاک سے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ؟ سبحان اللہ۔ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کے وہابی؟ کون کہہ رہا ہے؟ نماز کم ہو گئی یا ہاں جناب بھولے؟ ہمیں تو بڑا جلدی وہابی کہہ دیتا ہے، جرت ہے تو اس صحابی کو وہابی کہہ کے دیکھ، کہہ اس کو وہابی کہ تیری کھس جائے رکابی، کہہ کے دیکھ اس کو وہابی، جو نبی پاک کے سامنے جیتے جاگتے پیغمبر کو کہتا ہے نماز گھٹ گئی ہے، 4 کی بجائے 2 ہو گئی ہے، ام نسیت یا رسول اللہ، یا تسا بھول گئے ہو؟ نبی پاک نے ذوالیدین کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا کلو ذالک لم یکن، دونوں وچوں کوئی گل بھی نہیں ہوئی، نہ میں بھولیا نہ نماز گھٹ ہوئی ہے، میں 4 پڑھائیاں نے۔ کلو ذالک لم یکن، ذوالیدین کہتا ہے یا رسول اللہ 2 وچوں 1 تے ہو گئی۔ جب اس نے بڑی پختگی سے بات کی نا، حدیث کے لفظ ہے وفی القوم ابو بکر و عمر فاباہ ان یتکلما، لوگوں میں ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں، لیکن نبی پاک کا روب ہے، گفتگو نہیں کر سکتے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں۔ جب ذوالیدین نے بڑی پکی بات کی، نبی پاک نے صحابہ کی طرف دیکھ کے کہا اصدق ذوالیدین، کیوں بھائی ذوالیدین سچ کہتا ہے کہ نماز میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ کہتا تو سچ ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا نماز پوری کی، سجدہ سہو ادا کیا، آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہی تو ہوں، بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، آئندہ میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ یہ تو واقعہ میں نے ضمن بیان کیا۔ بیان یہ کرنا چاہتا تھا، یہ واقعہ بیان کر کے جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی سیرت محفوظ، میرے نبی کی اقوال محفوظ، میرے نبی کی گفتار محفوظ، میرے نبی کا کردار محفوظ، میرے نبی کے اعمال محفوظ، میرے نبی کا چلنا پھرنا محفوظ،
اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے لوگوں، بڑے دور کی بات ہے۔ نبی پاک جب اس تنے کے قریب آئے نا اور کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کا انداز کیا تھا؟ اس کا تو ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا، ارشاد سے تعلق تھا، گفتگو سے تعلق تھا، لیکن صحابی کہتے ہیں جب وہ تنے کے قریب آئے شبک بین اصابع، آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں یوں ڈالی، شبک بین اصابع، اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی پہ رکھ کے یوں تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے۔ نبی کی سیرت تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، صحابہ نے تو میری نبی کی اداؤں کو بھی محفوظ کر دیا تھا۔ اگر عیسائی میرے نبی کا میلاد منائیں اور ولادت پہ جلسہ کریں، ان کی تو مجبوری ہے، اس لیے کہ ان کے لیے اپنے پیغمبر کی سیرت کے متعلق کچھ کہنے کے لیے مواد کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کی سیرت تو بات آئی تو ایک اور بات بھی، ضمن عیسائیوں کی بات آئی تو کرتا چلا جائے۔ عیسائی اگر کہیں کہ ہمارا پیغمبر نور من نور اللہ ہے، عیسائی اگر دعویٰ کرے کہ حضرت عیسیٰ نور ہے، نوری ہے اور نور ہے، غلطے غلطے پر سجدی ہے، غلطے غلطے پر ٹھک دیے۔ حیران ہو گیا یہ میں کیا کہنے لگا کہ ٹھک دیے، بات تو ہے کفریہ شرکیہ، لیکن سجدی ہے کس طرح؟ نور کا باپ کوئی نہیں ہوتا، عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں، نور کا دادا کوئی نہیں ہوتا، عیسیٰ کا دادا کوئی نہیں، نور کا چچا کوئی نہیں ہوتا، عیسیٰ کا چچا کوئی نہیں، نور کی پھوپھی کوئی نہیں ہوتی، عیسیٰ کی پھوپھی کوئی نہیں، نور کی شادی کوئی نہیں ہوتی، عیسیٰ کی شادی کوئی نہیں، نور کی بیویاں نہیں ہوتی، عیسیٰ کی بیویاں کوئی نہیں، نور کی اولاد نہیں ہوتی، عیسیٰ کی اولاد کوئی نہیں، نور کا سسر کوئی نہیں ہوتا، عیسیٰ کا سسر کوئی نہیں، نور کے داماد کوئی نہیں ہوتے، عیسیٰ کا داماد کوئی نہیں، نور کے نواسے کوئی نہیں ہوتے، عیسیٰ کے نواسے کوئی نہیں۔ اور عیسائیوں کو لگ جائے دھوکا تو بات سمجھ آتی ہے، اور کلمہ پڑھنا لو تو ہن دھکا کتھوں لگ گیا، اور کلمہ پڑھنا لو تو ہن دھکا کتھوں لگ گیا۔ اس کے تو ماں باپ بھی ہیں، ان کا تو دادا بھی ہے، ان کا تو پردادا بھی ہے، ان کے تو چچا بھی ہیں، ان کی تو پھوپھیاں بھی ہیں، ان کی تو بیٹیاں بھی ہیں، ان کے تو بیٹے بھی ہیں، ان کے تو نواسے بھی ہیں، ان کی تو نواسیاں بھی ہیں، ان کی تو بیویاں بھی ہیں، ان کے تو سسر بھی ہیں، ان کے تو داماد بھی ہیں۔ اوپر دیکھو تو عبداللہ بشر، اوپر دیکھو تو عبد المطلب بشر، اوپر دیکھو تو آمنہ بشر، ادھر آؤ دائیں دیکھو چچا ابو طالب بشر، ابو لہب بشر، عباس بشر، حمزہ بشر، زبیر بشر، ادھر آؤ پھوپھی صفیہ بشر، ذرا ادھر جاؤ آپ کے سسر ابو سفیان بشر، عمر بشر، ابو بکر بشر، ذرا نیچے آؤ آپ کے داماد ابو العاص بشر، عثمان بشر، علی بشر، ادھر آؤ آپ کی بیٹیاں زینب بشر، رقیہ بشر، ام کلثوم بشر، فاطمہ بشر، طیب طاہر بشر، ابراہیم بشر، اور نیچے چلا جا آپ کے نواسے حسن بشر، حسین بشر، علی بشر، امامہ بشر۔ فیصلہ آباد کے لوگوں جس کے اوپر بھی بشریت ہو، جس کے نیچے بھی بشریت ہو، جس کے دائیں بھی بشریت ہو، جس کے بائیں بھی بشریت ہو، جس کی آگے بھی بشریت ہو، جس کے پیچھے بھی بشریت ہو، جو چاروں طرف سے بشریت میں گھرا ہوا ہو، وہ خود بھی مقام بشریت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وکیل صحابہ علامہ بدی علوی، وکیل صحابہ علامہ بدی علوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، جال مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ، حفاظت مصطفیٰ، ذات
मुस्तफा इनकी तो बीवियां भी हैं, इनकी शादियां भी हैं, इनके निकाह भी हैं, तुलबा है, उलमा है, शहरी भी है। और फैसलाबाद के लोगों, मैं इल्मी बहस नहीं करना चाहता, मुझे ये बताओ कि रात फैसलाबाद का कोई बंदा मकान की तीसरी छत पे सोया हुआ हो, रात 2 बजे का वक्त हो और अचानक उसकी छत पे जिन्नी आ जाए, अब डर रहे हैं कि ना आए। एक जिन्नी आ जाए, हसीना जमीला, खूबसूरत कपड़ों में, खूबसूरत लड़की की शक्ल में, जेवरों से लदी हुई, उड़ते आए ना आ जाए, उठाए, उठ भाई मैं जिन्नी हूं, तेरे ते आशिक हो गई हूं, तेरे नाल निकाह करना चाहती हूं, या मोहल्ले के मौलवी साहब ने बुला के लाया, साडा निकाह पड़ा। बंदा बेचारा ऊपर कोठे से भागा भागा मस्जिद में आया, मौलवी जी कितनी फीस लेनी जे? बोलो, लेने मैं देने वास्ते तैयार हूं। जिन्नी है, बड़ी खूबसूरत लड़की की शक्ल में आई है, जेवरों से लदी हुई, कपड़े बेहतरीन पहने हुए, मेरे साथ शादी करना चाहती है, आइए निकाह पढ़ाइए। आगे से मौलवी कहता है, कौन मौलवी कहता है? चाहे वो तो बंदी है वो भी यही कहता है, बरेलवी भी यही कहता है, शिया भी यही कहता है, अहले हदीस भी यही कहता है, हर तबके का मौलवी कहता है। पागल हो गए हो? निकाह के लिए मियां बीवी की जिनस का एक होना शर्त है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। समझ आ रही मेरी बात? निकाह के लिए मियां बीवी की जिनस का एक होना, या दोनों जिन्नो, निकाह तब हो, या दोनों इंसान हो, निकाह तब हो। औरत हो जिन्नी, मर्द हो इंसान, निकाह नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। बरेलवी यही कहता है, देवबंदी यही कहता है, शिया यही कहता है, अहले हदीस यही कहता है, निकाह के लिए जिनस का एक होना शर्त है, जरूरी है। अगर ये बात सही है तो अगर आयशा, हफ्सा, खदीजा, ज़ैनब मेरे नबी की बीवियां इंसान थी, इनसे निकाह करने वाला मोहम्मद भी बशर था। अगर जिनस अलग अलग हो गई है तो जिनस बदल जाए तो निकाह नहीं होता। मेरे नबी की जिनस नूर हो, आशा इंसान हो, कहां मसला जा पहुंचेगा, कहां से कहां तक बात जा पहुंचेगी। लेकिन आज यहां आया हूं तो एक बात साथ साथ क्लियर करके जाऊंगा। इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे नबी बशर है, मेरे नबी इंसान है, बल्कि सैयदुल बशर, सुभान अल्लाह, सीरत है सैयदुल बशर। और मैं इससे भी थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, थोड़ा सा मैं इस इश्तिहार के उन्वान से भी इख्तिलाफ करूंगा। मेरा नबी सिर्फ सैयदुल बशर नहीं, मेरा नबी सैयदुल कायनात, सिर्फ इंसानों का सरदार नहीं, मेरा नबी मलाइका का भी सरदार, मेरा नबी जिन्नात का भी सरदार, मेरा नबी अर्शियों का भी सरदार, मेरा नबी फर्शियों का भी सरदार, मेरा नबी सबसे आला, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे बाला कदर, सबसे ऊंचा, बादत खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर। मेरा नबी बशर है, सैयदुल बशर है, लेकिन मेरा नबी नूर भी है। सुभान अल्लाह। जो मेरे नबी को नूर न माने वो मोमिन नहीं। फिर मैंने एक अजीब बात कह दी और आप कहेंगे ये क्या कह दिया? जो मेरे नबी को नूर न माने वो मोमिन नहीं। मेरे नबी का खाना नूर, मेरे नबी का पीना नूर, मेरे नबी का चलना नूर, मेरे नबी का ठहरना नूर, मेरे नबी की जंग नूर, मेरे नबी की सुलह नूर, मेरे नबी की खुशी नूर, मेरे नबी की गमी नूर,
میرے نبی کا گھوڑے پہ سوار ہونا نور، اس سے اترنا نور، کپڑوں کا پہننا نور، گھر میں آنا نور، میرے نبی کا سفر نور، حضر نور۔ چھوڑو یار وہابیوں کی بات سنو، میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی مبارک میں ڈالنا بھی نور، نور ہی نور۔ لیکن اس قوم کو بتا نور کا مطلب کیا ہے؟ اے بیچاری سمجھتی ہے کمکم عالم، اے سوئیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں سوئیاں، یہ سمجھتی ہے ٹیوب کا نور، بلب جیسا نور، چاند جیسا نور، سورج جیسا نور۔ ملا پوچھتا ہے کون سے؟ اے نور ہے، اے ٹیوب نور ہے؟ ہاں جی نور ہے۔ اس کا سایہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی کون نہیں جی، ہمارے نبی بھی نور تھے، ان کا بھی سایہ۔ یہ مثالیں دیتا ہے ٹیوب کے ساتھ۔ عاشق دیکھیں آپ، اس کا عشق دیکھیں آپ، میرے نبی کا نور ٹیوب کی طرح، چاند کی طرح، سورج کی طرح، اور ٹیوب کا نور یہاں ہے، مین سڑک پہ کوئی نہیں، اور جو مین سڑک پہ ٹیوب جل رہی ہے اس کا وہاں ہے، یہاں کوئی نہیں۔ چاند کا نور رات کو ہوتا ہے، دن کو نہیں، بڑھتا ہے پھر گھٹتا ہے۔ سورج کا نور دن کو ہوتا ہے، رات کو نہیں۔ 12 بجے کا ٹائم ہو، سورج نصف النہار پہ، دروازے بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، روشن دان بند کرو، سورج کا نور اندر نہیں آتا، نہیں آتا۔ سورج کا نور کیا ہے؟ چاند کا نور کیا ہے؟ کمکمے کا نور کیا ہے؟ ٹیوب کا نور کیا ہے؟ یہ ناقص نور ہے، اس سڑک پہ ہے، اس گلی میں نہیں، اس گلی میں ہے، اس گلی میں نہیں، رات میں ہے، دن میں نہیں، دن میں ہے، رات میں نہیں، دنیا میں ہے، قیامت میں نہیں۔ یہ ناقص ہے، نامکمل ہے، اور میرے نبی کا نور اتنا کامل، اتنا مکمل، اتنا اکمل نور تھا کہ چمکا مکے اور مدینے کے اندر، اور چین، بلخ، بخارا کے لوگوں کی اندھیری کوٹھڑیوں کو جا کے روشن کر دیا تھا۔ میرے نبی کا نور کامل نور ہے، اکمل نور ہے، لیکن لوگوں کو بتا نور کا مطلب کیا ہے۔ یہ بیچارے سوئیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا، یہ گاتے پھرتے ہیں جس کا سارا گھرانہ ہی نور ہے۔ ذرا بتا تو صحیح نور کا مطلب کیا ہے؟ کیوں بھائی فیصلہ آباد کے لوگوں قرآن نور ہے، پکی گل ہے۔ دیوبندی کہتے ہیں نور ہے، بریلوی کہتے ہیں نور ہے، شیعہ کہتے ہیں، زبان سے تو سارے ہی کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ نور ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن کے لفظ کالے ہیں کہ سفید؟ کالا نور ہے، بولتے نہیں؟ قرآن کے لفظ کالے ہیں یا سفید؟ کالا نور ہے۔ اگر لائٹ چلی جائے قرآن کو کھول کے رکھتے ہیں، روشنی ہو جاتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو اس قوم کو بتا قرآن کے نور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بتا ان کو، قرآن نور ہے کیا مطلب ہے؟ میرے نبی کی زلفیں، میرے نبی کی داڑھی مبارک کالی تھی کہ سفید؟ جب آپ کا انتقال ہوا تو 17 بال سفید، آپ کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید ہیں، باقی ساری داڑھی آپ کی سیاہ ہے۔ آپ کی داڑھی نور نہیں تھی، زلفیں نور نہیں تھی، اور وہ کالی تھی کہ نور کالا نور۔ بتا ان لوگوں کو نور کا مطلب کیا ہے؟ تو نہیں بتاتا تو پھر بندیال بھی بتانے لگا ہے کہ نور کا مطلب کیا ہے۔ ڈرائیور ہے نا، گاڑی اس نے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے
رات 2 بجے کا ٹائم ہے، پچھلی راتیں ہیں، پچھلی راتوں سے مراد ہے 23 24 25 چاند کی پچھلی راتیں، خوب اندھیرا، لیکن ڈرائیور جو ہے وہ 100 کلومیٹر 120 کلومیٹر کی رفتار پہ گاڑی دوڑاتا چلا گیا۔ بندہ گاڑی کے پچھلے شیشے سے مڑ کے دیکھے، پیچھے خوب اندھیرا، ہاتھ پہ ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا، لیکن وہ گاڑی بھگا کے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈرائیور سے کسی بندے نے کہا تھا کہ یار جب تم موڑ کاٹتے ہو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ ڈرائیور اس بندے کو کہنے لگا کہ موڑ کاٹتے ہوئے جس طرح میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تم بھی بند کر لو۔ ڈرائیور تو اس طرح گاڑی چلاتا ہے، وہ ڈرائیور جو 100 کلومیٹر کے رفتار پہ گاڑی کو بھگا کے جا رہا ہے خوب اندھیرے میں، کیوں؟ اس کے سامنے 2 لائٹیں، وہ لائٹیں راستے کو کلیئر کرتی ہیں، راستے کا نشیب و فراز، بلندی و پستی، گڑے، ہموار سڑک ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ لائٹیں کلیئر کر رہی ہیں راستے کو۔ ڈرائیور منزل کو پہنچ گیا۔ اور لوگوں، جس نے عملی زندگی میں ایک ہاتھ کے اندر قرآن کی لائٹ پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی سنت کی لائٹ پکڑ لی، وہ زندگی کی سڑک پہ چلا جائے یہ سیدھی جنت کو پہنچتی ہے۔ میرے نبی کی ذات بشر ہے، میرے نبی کی صفت نور ہے۔ میرے نبی کی صفت کیا ہے؟ زور سے بولو، میرے نبی کی صفت کیا ہے؟ اور ذات کیا ہے؟ ذات میرے نبی کی کیا ہے؟ یہ جو ہمارے دوستوں نے دھوکہ دیا لوگوں کو، پتہ ہے دھوکہ کس طرح دیا؟ بیچارے عوام تو عوام ہوتے ہیں نا، اور انہیں نبی پاک سے عقیدت بھی بڑی، پیار بھی بڑا ہے، محبت بھی بڑی ہے۔ اب مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا، اور بھائی تم بشر ہو نا، تم بشر ہو نا؟ ہاں جی ہم بشر ہیں۔ چوریاں کرتے ہو، زنا کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو، لوگوں کے مال کھاتے ہو، کم تولتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو؟ جی سب کچھ کرتے ہیں جی۔ اور بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے، بشر تو وہ ہوتا ہے جو زنا کرے، بشر تو وہ ہوتا ہے جو چوریاں کرے، بشر تو وہ ہوتا ہے جو غیبت کرے، بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے۔ تسی بھی بشر تھے، نبی پاک بھی بشر۔ یہ نہیں ہو سکتا بھائی، بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی گل مولوی رضی ٹھیک ہے، اسی بشر ہاں، بڑے گندے ہاں اور بڑے گناہگار ہاں، بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے، اور نبی پاک تو ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہے، تو وہ کیسے بشر ہو سکتے ہیں؟ یہاں سے دھوکہ دیا، دکھتی رگ عوام کی پکڑ لی مولوی نے، ہم بھی بشر اور وہ بھی بشر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے۔ دیکھ یہ مسجد بنی، ایک بھٹے سے اینٹیں آئیں، ایک مستری نے لگائی، ایک اینٹ محراب پہ لگ گئی، ایک اینٹ محراب پہ لگ گئی، دوسری اینٹ طہارت خانے پہ لگ گئی، طہارت خانے پہ لگ گئی، ایک محراب پہ لگ گئی۔ کس اینٹ کا مقام بلند ہے؟ کس کا؟ اب محراب والی اینٹ اگر کہے میں اینٹتی نہیں، کیوں؟ اینٹ تو گندی ہوتی ہے، اینٹ تو وہ ہوتی ہے جو لیٹرینوں پہ لگتی ہیں، اینٹ تو وہ ہوتی ہے جو طہارت خانے پہ لگتی ہیں، اینٹ تو وہ ہوتی ہے جس پہ لوگ پاخانہ پھرتے ہیں، اینٹ تو وہ ہوتی ہے جس پہ لوگ گندگی پھینکتے ہیں۔ میں بھی اینٹ تے ہو بھی اینٹ، ایک کنج ہو سکتا، میں اینٹ نہیں، میں کوئی اور شہواں۔ کسی نے اینٹ کو جواب دیا نہیں نہیں، ہے تو بھی اینٹ، ہے وہ بھی اینٹ، لیکن تیری نسبت رب کی طرف ہو گئی، تیرا مقام ساری اینٹوں سے بلند ہو گیا۔ ہیں ہم بھی بشر، ہیں نبی پاک بھی بشر، لیکن آپ کے پیٹھ پہ رب نے مہر نبوت لگائی، میرے نبی کا مقام ساری کائنات سے اعلیٰ ہو گیا۔ شریعت کا انکار نہیں کیا۔
ماشاءاللہ میرے نبی کی ذات بشر ہے اور صفت میرے نبی کی کیا ہے؟ زور سے بولو. اب اس پہ دو دلائل دیتا ہوں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نبی کی ذات ثابت ہو رہی ہے. میرے پیغمبر کہہ دیجئے بے شک میں بشر ہوں مثلکم، تمہاری طرح ذات بشر ہو. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. میں علمی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ نور سے مراد کیا ہے، میں ایک منٹ کے لیے مانتا ہوں کہ نبی پاک ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. میں کہتا ہوں مبین پہ رک کیوں گیا ہے؟ آگے پڑھ، آگے پڑھ، آگے تشریح موجود ہے. مطلب کی آیت پڑھنا اور جہاں آگے تشریح ہو رہی ہے اس کو چھپا لینا، یہ تو کوئی بات نہیں. کہتے ہیں کہ کسی بندے نے نماز چھوڑ دی تھی تو کسی نے اس سے پوچھا بھائی یار تو نماز نہیں پڑھتا؟ تو کہتا ہے میں قرآن کی آیت پہ عمل کر رہا ہوں. اس نے کہا کیوں قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ اس نے کہا بالکل لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والے ہو نماز دے نیڑے بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ. اس نے کہا کہ آگے پڑھ. اس نے کہا پہلے اس آیت پہ عمل کر لینے دے، اگے پھر ویکھاں گے. آگے پڑھ وانتم سکارا. کسی نے ایک بندے سے پوچھا تھا تجھے قرآن کی کون سی آیت سب سے اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا کلوا واشربوا، یہ مجھے سب سے اچھی لگتی ہے. اس نے کہا دعا کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ دعا اچھی لگتی ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. آگے پڑھ یہدی بہ اللہ، سبحان اللہ یہدی بہ اللہ. اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ نبی کی ذات بشر ثابت ہو گئی قرآن سے اور میرے نبی کی صفت نور ثابت ہے. میں نے پہلے بڑا زبردست ایک فتویٰ لگایا، آپ بھی اس وقت حیران ہوئے، لیکن آپ کے دلوں پہ مرہم رکھنے کے لیے تھوڑی سی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جو میرے نبی کو نور نہ مانے وہ مومن نہیں. پھر کہتا ہوں جو میرے نبی کو نور نہ مانے وہ مومن نہیں، اور جو میرے نبی کو نور من نور اللہ مانے وہ بھی مومن نہیں. جو نور من نور اللہ کہتا ہے وہ بھی مومن نہیں. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کہاں یاد آئے شیخ؟ واہ میرے استاذی ہو گئے، تو بھی نہ آتا تو ہمیں توحید کون پڑھاتا؟ تجھے بھی اللہ اگر یہ توفیق نہ دیتا ہمیں قرآن کی تفسیریں کون پڑھاتا؟ حضرت شیخ کہا کرتے تھے یہودیوں نے کہا عزیر اللہ بچوں نکلیا، عیسائیوں نے کہا ہمارا عیسیٰ اللہ بچوں نکلیا، مشرکین مکہ نے کہا ہمارے ابراہیم اسماعیل اللہ نے بچوں نکلے. شین نے کہا، شین نے سمجھو کو نہیں سمجھے؟ شین نے کہا، شین نے کہا ہمارے علی، ہمارے علی اللہ دے بچوں نکلے. یہودیاں آکھیا عزیر اللہ بچوں، عیسائیاں آکھیا عیسیٰ اللہ بچوں، مشرکین مکہ نے کہا ابراہیم اللہ بچوں، شین نے کہا
علی اللہ بچوں انہاں آکھیا سارے اگے نکل گئے نے اسی کیوں پیچھے رہ جائیے؟ انہاں آکھیا ساڈا نبی بھی اللہ بچوں نور من نور اللہ، اللہ کی جز ہے، نور ہے۔ یہودیوں نے وہ کہا، عیسائیوں نے وہ کہا، مشرکین مکہ نے یہ کہا، شین نے یہ کہا، سین نے یہ کہا، اور مومنین نے کہا قل هو اللہ احد۔ سبحان اللہ۔ مومنین نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی بچوں نکلیا نہ اس دے بچوں کوئی۔ کہاں سے بات میں نے شروع کی تھی اور ادھر بات نکل گئی، یاد ہے آپ کو؟ آپ بھی شروع میں بڑے حیران ہوئے ہوں گے، سیرت کا جلسہ اور آیت پڑھی ہے ایاک نعبد، جلسہ ہے سیرت سید البشر کا، اور آیت میں نے پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہنا یہ چاہتا تھا معاشرے کے ایک عنصر نے اپنے لیے پروگراموں کا عنوان چنا میلاد النبی، یہاں سے بات شروع کی تھی، سارا زور میلاد پر، ولادت پر، پیدائش پر، اور دوسرے طبقے نے اپنے جلسوں کے لیے عنوان چنا سیرت النبی، سیرت سید البشر، سیرت سید الکائنات، سیرت ساقی کوثر، سیرت شفیع المذنبین، سیرت محمد الرسول اللہ۔ دوسرے طبقے نے یہ عنوان چنا، جلسے ہوئے، کانفرنسیں ہوئی، اجتماعات ہوئے، سیمینار ہوئے، پروگرام ہوئے۔ کس کا پروگرام ہے؟ نبی پاک کی سیرت کا۔ کس کا جلسہ ہے؟ میرے نبی کی سیرت کا۔ لوگ سننے کے لیے آئے، بڑے خطیب آئے، واعظ آئے، مقرر آئے، لوگ آگئے۔ مولوی صاحب نے سیرت کے جلسے پہ بیان شروع کیا، ہمارے نبی خوبصورت بڑے تھے، یہ سیرت بیان ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی حسین بڑے تھے، ہمارے نبی جمیل بڑے تھے، ہمارے نبی کے دانت بڑے خوبصورت تھے، ہمارے نبی کی زلفیں بڑی خوبصورت تھی، ہمارے نبی کے ہاتھ بڑے خوبصورت تھے، حسین بڑے تھے، چاند سے بڑھ کے جمیل بڑے تھے۔ توتے بیٹھ گئے آپ کے سامنے، خدا دا نا جو کل مطلب فیصلہ آباد دے بازانا چکھو کہ سرگودے جو آیا سی اور آ کے جلسے میں کہہ گئے ساڑھے نبی حسین ہے ہی کوئی، ساڑھے نبی جمیل ہے نہیں، لا حول ولا قوت، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، خدا گواہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرا اور میری جماعت کا یہ خیال ہے کہ میرے نبی حسینوں میں آسن ہے، میرے نبی جمیلوں میں اجمل ہے۔ خدا گواہ ہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر میں اپنے نبی کے دانتوں کو آسمان کے تاروں سے مثال دے دوں، میرے نبی کے دانتوں کی توہین ہو جائے گی۔ خدا گواہ ہے، میں اپنے پیغمبر کے پسینے کو عنبر و کستوری سے مثال دے دوں، میرے نبی کے پسینے کی توہین ہو جائے گی۔ خدا گواہ ہے، میں اپنے نبی کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے دوں، میرے نبی کے ہونٹوں کی توہین ہو جائے گی۔ میرا نبی بہت حسین ہے، بہت حسین، میں جی اس سے انکار نہیں ہے، کسے ماں یو جی سونا نہیں ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کسے ماں یو جی سونا نہیں جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق ہو۔ حسان نے بھی کہا تھا نا خلقت مبرام من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی عجیب بات ہے فیصلہ آباد والوں، بڑی عجیب بات ہے، کانک قد خلقت کما تشاء،
میرے نبی میں تیرے حسن کو دیکھتا ہوں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ تجھے بنا رہا تھا تیرے کو پوچھ کے بنا رہا سی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. گویا کہ اپنی مرضی سے بنا. اس کی تہ میں کیسے پہنچے کون کو سمجھا نہیں ہے. تمہاری زبان میں سمجھاؤں پھر آ جائے. بازار میں بندہ جا رہا ہو, طالب علم تو بہت بازار میں پھرتے ہیں, اثر دفعہ وقت ہو گئے تھے بازار ہو گئے تھے طالب علم ہی ہوئے. ڈاڈی سونی شہ بندہ دیکھے بڑی خوبصورت ہے, اتنی خوبصورت کہ بندہ دیکھتے ہی رہتا. تو آپس میں دو دوست کہتے ہیں اللہ ہی بھائی ویل یہاں پہ کے بنا, اللہ ہی بھائی ویل یہاں پہ کے بنا. حسن سے متاثر ہوا نا, اس نے اس کے ساتھ تشبیہ دے دی. میرا نبی اپنی مرضی کے مطابق بنا. سبحان اللہ. جب اللہ بنا رہا تھا اللہ پوچھ رہا تھا دسو میرا سونا میں تیرا چہرہ کندا بناوا, دسو میرا سونا میں تیرے ہاتھ کیندے بناوا, دسو میرا سونا میں تیری اکھاں کیندیاں بناوا, دسو میرا سونا میں تیرے پیروں دے تلوے کیندے بناوا. اور نبی پاک جواب میں کہتے تھے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا دے میں زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. میرے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ماتھے کا پسینہ اس طرح کا بنا دے میں پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہیں, لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہیں. میں حسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں, خدا کے لیے یہ نہ کہنا. الزاموں کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں جو جس کے منہ میں آتا ہے ہمارے متعلق کہہ دیتے ہیں اشاعتی گستاخ نے جی, بے ادب نے جی, منکر نے جی, ایصال ثواب کے منکر نے جی, قبرستان نہیں جان دیندے جی, پتھری ہیں جی پتھری. یہ کیا ہے پتھری ہیں. تو ہمارے اشاعتی کہتے ہیں نہیں ایسی پتھری کوئی نہیں, ہم تو بھائی پتھری نہیں ہیں نہ بھائی. ایک معنی میں ہم ضرور پتھری ہیں جو ہم سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا انشاءاللہ, اس معنی میں پتھر ہے. دوسرا ہمارا جو عقیدہ ہے نا یہ پتھر کی طرح مضبوط ہے, اور جو ہمارا موقف ہے نا یہ ہمارے لباس کے ساتھ ساتھ بدلتا نہیں ہے کہ 90 میں کچھ ہو, 92 میں کچھ ہو, 95 میں کچھ ہو, 2000 میں کچھ ہو, 1 میں کچھ ہو, 2 میں کچھ ہو, 3 میں کچھ ہو. نہ, جس محاذ پہ ہمیں حسین علی کھڑا کر کے گیا تھا اسی محاذ پہ ہم آج بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ. الزامات کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں لہذا وضاحت کر رہا ہوں, حسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں. کسے مائی ہو جی سونا نہیں جڑیا جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا سحبل نفاست تے پھلاں دا سہرا میں قربانی اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کولے سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کرتی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا. میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں. بیان یہ کر رہا ہوں حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت یہ بیان کر رہا ہوں. سمجھ آ گئی فرق سمجھ آ گیا آپ کو. جلسہ سیرت کا بیان حسن کا. چلو آپ بھی سمجھ نہیں ہے ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ بتائیے میرے نبی پاک کو جب نبوت نہیں ملی اس وقت حسین نہیں تھے, اس وقت جمیل نہیں تھے, آنکھیں خوبصورت نہیں تھی, زلفیں خوبصورت نہیں تھی, پسینہ بہترین نہیں تھا. تو پھر سیرت کے جلسے پہ تم تو سیرت بیان کر رہے ہو محمد ابن عبداللہ کی اور جلسہ ہے سیرت محمد الرسول اللہ کا. اب بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور لہجے سے سمجھا دیتا ہوں. ہے توجہ. احد کے میدان میں پتھر آیا میرے نبی کے سامنے والے دانت پہ لگا, ٹوٹ گیا. سامنے والا دانت ٹوٹ گیا میرے نبی کا. سامنے والا دانت ٹوٹ جائے تو یہ حسن کا عیب ہے. اس کے بعد
بندہ بات کرے تو اچھا نہیں لگتا، بندہ مسکرائے تو اچھا نہیں لگتا، سامنے والا دانت ٹوٹ جائے بندے کا، آپ کا سامنے والا دانت ٹوٹ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں احد کے بعد نبی پاک جب مسکرایا کرتے تھے جتنا ٹوٹا ہوا دانت خوبصورت لگتا تھا باقی دانت اتنے خوبصورت نہیں لگتے تھے۔ اس ٹوٹے ہوئے دانت میں حسن کس نے پیدا کیا؟ حسن دینے والا کون ہے؟ میرے نبی کو حسین بنانے والا کون ہے؟ آنکھیں بنانے والا کون ہے؟ میرے نبی کو جمال دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے نبی کا اپنا تو کوئی کمال نہیں، کمال تو اللہ کا ہے۔ جلسہ سیرت کا اور بیان ہو رہا ہے، وہ بات بیان ہو رہی ہے جس میں کمال نبی کا اپنا کوئی نہیں، کمال سارا کس کا ہے؟ سنو، حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت نہیں، میرے نبی کے جمال کو بیان کرنے کا نام سیرت نہیں۔ آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، اس کو بیان کرنے کا نام سیرت نہیں۔ آج تجھے اشاعت التوحید والے بتائیں، یہ قرآن کے 30 پارے، یہ 114 سورتیں، یہ 6000 سے زیادہ آیتیں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، یہ پورا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے۔ یہ پورا قرآن میرے نبی کی کیا ہے؟ بولو بولو، یہ پورا قرآن میرے نبی کی کیا ہے؟ کبھی یہ قرآن بیان کرتا ہے مقام محمد الرسول اللہ، اور قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک۔ کبھی قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، کبھی قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کبھی قرآن کہتا ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء، کبھی قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کبھی قرآن کہتا ہے وکیلہ یا رب۔ قرآن بیان کرتا ہے میرے نبی کا مقام، اور کہیں کہیں بلکہ اکثر جگہوں پہ قرآن بیان کرتا ہے میرے نبی کا پیغام، مقام محمد یا پیغام، زور سے بولو، مقام محمد یا، زور سے کہو، مقام محمد یا پیغام محمد۔ 114 سورتیں ہیں قرآن کی، آپ سن کے یقیناً حیران ہوں گے، 80 سورتوں میں اللہ نے صرف میرے نبی کے پیغام کا ذکر کیا، 80 سورتوں میں۔ جس نبی کو اتنے مرتبے ملے، جس نبی کو اتنا مقام ملا، جس نبی کو اتنی عظمتیں ملی، جس نبی کو اتنے درجے ملے، اس نبی نے پیغام کیا دیا؟ فرمایا پیغام دیا میرے نبی نے ایاک نعبد، زور سے کہو، اتنا مقام ملا، جس نبی کو اتنی عظمتیں ملی، جس نبی کو اتنے درجے ملے، اس نبی نے پیغام کیا دیا؟ فرمایا پیغام دیا میرے نبی نے ایاک نعبد، زور سے کہو، ایاک نعبد، نہیں پڑھنی ہے، یہی تو ہمارے مباحثوں کا وظیفہ ہے، ایاک نعبد، کرو میں نے، سبحان اللہ، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ میں نے کیا ہوگا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وإیاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے، سبحان اللہ، عبادت بھی تیری ہی اور مدد بھی تجھ ہی سے،
یہ ہی کیا ہے؟ اثر سبحان اللہ سبحان اللہ بولتے نہیں یہ ہی کیا ہے؟ تم نہیں بولتے تو میں بتاتا ہوں ہی کیا. گلشن کالونی میں یا اللہ مدد، ہمارے بازار میں یا علی مدد، یہ ہی ہے، یہ ہی ہے. گھر میں یا اللہ مدد، بازار میں یا رسول اللہ مدد، یہی ہے، یہی ہے. یہاں یا اللہ مدد، باہر یا پیر مدد، یہی ہے. اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا، اللہ بھی گنج بخش، علی حجویری بھی گنج بخش، اللہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، بڑی امام بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا. یہ ہی ہے یا بھی ہے؟ زور سے بولو، یہ ہی ہے کہ بھی ہے؟ اور اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا